چراغ جہاں کا لخت جگر، وہ مخدوم سعدی کا نور نظر، وہ حضرت مخدوم شانی ثانی کا نور نظر، وہ حیث سید شاہ بھکاری کا لال ارشاد فرما رہا ہے ایک دامدہ سے، میرے ساتھ آنے والوں، میرے احبابوں، میرے دوستوں، میرے مریدوں، اس گھڑے سے ایک ایک گلاس لو اور نوش فرماتے جاؤ، ایک ایک گلاس لو اور پیتے چلے جاؤ۔ لیکن دوستو، شریعت ایک ایسی قینچی ہے جس سے ہر کوئی ڈرتا رہا۔ عزیزان گرامی، وفا سے لحاظ شریعت کسی نے اس داڑھی کے مٹکی سے ایک گلاس بھی نہ نوش فرمایا۔ ہائے ہائے، کتنی عظیم نعمت تھی۔ ایک پیر حکم دے رہا ہے، پی لو، ایک پیر حکم دے رہا ہے، پی جاؤ۔ یہ بتاؤ، وہ شہزادہ، وہ اللہ کا مقرب بندہ، وہ رسول کا چہیتا جو پاک پیدا ہو، پاکی کا حکم دیتا ہو، لوگوں کو پاک کرتا ہو، وہ کسی ناپاک کو پینے کے لیے کب اشارہ کرتا، پینے کی اجازت کر دیتا؟ جب تم نہیں پی سکتے، ہم نہیں پی سکتے، عوام نہیں پیتی، تو اللہ کا محبوب ولی کیسے کسی کو حرام شے پینے کے لیے، حرام چیز پینے کے لیے حکم دیتا؟ عزیزان گرامی، میرے آقا حضور ملنے میاں جو غالباً تمہارے اور ہمارے آجا پی رہے کہتے رہے، جب کوئی نہ پی سکا تو آپ نے حکم فرمایا، گھڑا زمین پر کھود گیا اور اس کے اندر جتنی مشروبات تھی زمین نے جذب کر لی۔ اللہ کی شان دیکھو، رسول کے آل کی کرامت دیکھو، تو یہ پنجتن دیکھو، جیسے زمین کے اندر اس مٹکے کے پانی کو گرنا تھا، زمین کو اپنی دامن میں لے لینا تھا اور چھپا لینا تھا۔ میرے ملت کے سیدائیوں، ایسی خوشبو اس پانی سے پھوٹی کہ سب کے مسامع جائے، معطر ہو گئے، معمر ہو گئے، اور وہ اللہ کا محبوب اور چاہتا والا ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی آئی ہوئی مجموعات تھی، اسے میں نے اس لیے بلایا تھا کہ آج جتنے لوگ اس کا ایک گھونٹ بھی لیتے، سب کے سب امیر ہو جاتے۔ تو دوستو، کیا آزماؤ گے آپ؟ سرکار مخدوم پاک سے لے کر سرکار اعظم سرکار تک، اور جتنے یہ آفتاب و ماہتاب ہیں، کسی کو آنکھوں کی سے پڑھا، کسی کو دل سے پڑھا، کسی کو کتابوں سے پڑھا، اور جس کی شان عظمت خود قدوۃ الکبریٰ زبدۃ العارفین نے بیان فرمائی ہو، حسین ثانی ماں، یہ میرا لال میرا ثانی ہوگا۔ اس کی آبادوں میں ہمیشہ ایک ولی اور ایک مجذوب ہمیشہ پیدا ہوتا رہے گا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، ماحول بن چکا ہے، لوگ بیٹھ چکے ہیں، اسی کے ساتھ میں اپنے دور و دراز سے آئے ہوئے مہمان بھائی سید احسان علی اشرفی بھنڈاروی کو آواز دوں گا تو مائک پہ تشریف لائے اور اپنے لب و لہجے میں نعت مصطفیٰ یا منقبت پاک پڑھیں اور لوگوں کو قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔
معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیت پیش فرمائے، رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے سردار سے خبر پیش فرمائے۔ سکون قلب مضطر ہے، سکون قلب مضطر ہے، جمال یار کی باتیں، سکون قلب سکون قلب مضطر ہے، جمال یار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں، سرکار کی باتیں، انوار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں، انوار کی باتیں، سکون قلب مضطر ہے۔ یہ شعر دیکھیے کہ نبی کے ذکر سے ملتی ہے میری روح کو ٹھنڈک، نبی کے ذکر سے ملتی ہے میری روح کو ٹھنڈک، اور منور دل کو کرتی ہے، منور دل کو کرتی ہے، شہر ابرار کی باتیں، منور دل کو کرتی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے کہ کوئی سے بلند اقبال ہے میرا نبی، نعت کوئی سے نبی کی نعت کوئی سے بلند اقبال ہے میرا، خوشا قسمت زباں پر ہے، خوشا قسمت زباں پر ہے، میرے سرکار کی باتیں، خوشا قسمت زباں پر ہے، اور اندھیری قبر کو کرنے منور کام آئے گی، اندھیری وائی فائی کنیکٹ کیے گانا فون او فلائی موڈ میں اندھیری قبر کو کرنے منور کام آئے گی، اندھیری قبر کو کرنے منور کام آئے گی، زباں پر جس کے رہتی ہے، زباں پر جس کے رہتی
منطقت مخدوم سمنا حاضر خدمت کر رہا ہوں. دکھا دو چاند سا چہرہ تمہارا شاہ سمنا. دکھا دو چاند سا چہرہ تمہارا دکھا دو چاند سا چہرہ تمہارا شاہ سمنانی. رخ زیبا رخ زیبا زیبا دلکش نظارہ شاہ سمنانی. رخ زیبا رخ زیبا رخ زیبا کا وہ دلکش نظارہ شاہ سمنانی. اور شعر پہ تو دیتا ہوں. ترستی ہے نگاہیں آپ کے دیدار کی خاطر. ترستی ہے دیدار کی خاطر. کرم اتنا کرم اتنا کرم اتنا سا کر دیجئے خدا را شاہ اتنا کرم اتنا کرم اتنا سا کر دیجئے خدا را شاہ سمنانی. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ زمانہ فیض پاتا ہے تمہارے آستانے سے. زمانہ فیض پاتا ہے تمہارے آستانے سے. سنور جائے مقدر یہ ہمارا کے آیا مراد لے کے سوالی بن کے آیا مراد لے کے جاؤں گا. علی
نہ مالو زر کی حسرت ہے نہ دنیا کی کوئی چاہت رہے قائم رہے قائم کہ نسبت کا اور یہ بھی شیئر کیجیے گا کہ تمہارا در میرے اشرف شفایابی کا مرکز ہے۔ یہ تمہاری آپ کے لیے تو کہانی ایسا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے آپ کے لیے تمہارا در میرے اشرف شفایابی کا مرکز ہے۔ بلائے بھاگتی پا کر اشارہ تمہارا در میرے اشرف شفایابی کا مرکز ہے۔ بلائے بھاگتی پا کر اشارہ شاہ سمنانی دکھا دو چاند سا چہرہ تمہارا شاہ سمنانی اور عطا ہو بھی کی منمانی تو پہلے پنجتن ایسی عطا ہو بھی کی منمانی تو پہلے پنجتن ایسی کبھی پھیلاؤں نہ دامن دوبارہ کبھی پھیلاؤں نہ دامن دوبارہ شاہ سمنانی دعاؤں کا طرف درے سید پہ آیا ہوں حقیقت کا بھرم رکھ لو درے سید پہ آیا ہوں عقیدت کا بھرم رکھ لو کرو احسان کرو احسان
ماشاءاللہ السلام علیکم حضور امیر خلیفہ برائے شخصیت حضرت علامہ سید الشاہ احمد اشرف قبلہ قدر تشریف رکھتے ہوئے ہم اپنے ماتی گناہوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سادات کرام گرانے خانوادے کے چشم چراغ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کے علاوہ علماء کرام شعراء اعظام مداحان نبی سبھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ مخدوم پاک نے اپنے رسول پاک میں ہمیں حاضر کر دیا ہے. آج ہم رسول پاک میں حاضر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جانکاری ملی ہم شہید رہے ان کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوتے رہے ہیں. آج بھی ہو رہے ہیں. آنے والے مسئلے بھی ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے. سب سے پہلے میں رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ادا کر رہا ہوں کہ سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے. سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے. یاد مجھے اس بات کا احساس بہت ہے. سرمایہ گناہوں کا میرے پاس بہت ہے. یاد مجھے اس بات کا احساس بہت ہے. اور سچ ہے کہ تیرے عفو کے قابل بھی نہیں. سچ ہے کہ تیرے عفو کے قابل بھی نہیں ہوں پھر بھی تیری رحمت کی مجھے یاد بہت ہے. سچ ہے کہ تیرے عفو کے قابل بھی نہیں ہوں پھر بھی تیری رحمت کی مجھے یاد بہت ہے. اور مہمیز لگاتا ہے جو ہر ایک خطا پر. مہمیز لگاتا ہے جو ہر ایک خطا پر. ہے شکل تیرا دل میرا حساس بہت ہے. ہے شکل تیرا دل میرا حساس بہت ہے. اور یہ جان کے لایا ہے محمد کا وسیلہ. یہ جان کے لایا ہے محمد کا وسیلہ کہ محبوب کی نسبت کا تجھے پاس بہت ہے. فرمایا گناہوں کا میرے پاس بہت ہے. یاد مجھے اس بات کا احساس بہت ہے. یاد مجھے اس بات کا احساس بہت ہے. نعت رسول پاک آپ نے سماعت کیا. اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اور حضرت کا حکم بھی ہے کہ یہاں ایک تقریر ہو جانی چاہیے. میں حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ کے تشریف لائیں اور اپنی نورانی عرفانی گفتگو سے ہم سامعین کے دلوں کو روشن کریں کہ روشن ہے تو جہاں میں میرے پیر کا چراغ. روشن ہے تو جہاں میں میرے پیر کا چراغ. مخدوم جہاں گشت جہاں گیر کا چراغ. روشن ہے تو جہاں میں میرے پیر کا چراغ. مخدوم جہاں گشت جہاں گیر کا چراغ. اور ممکن نہیں کسی کے بجھائے سے یہ مجھے. ممکن نہیں کسی کے بجھائے سے یہ مجھے. جلتا رہے گا حضرت شبیر کا چراغ. جلتا رہے گا حضرت شبیر کا چراغ. حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ ان سے آپ ان کی نورانی گفتگو سماعت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حامدا ومصليا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادے حضور فاتح عمر ڈوبا حضور اجمل الولما حضور اجمل الولما شہزادے حضور فاتح عمر ڈوبا اولاد غوث اعظم اولاد مخدوم زمنہ اشرف دولہا آمد حضور اجمل الولما آمد حضور اجمل الولما آمد شہزادے حضور فاتح عمر ڈوبا اولاد مخدوم زمنہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری کیا ہیں فقط یہ نقطۂ ایما کی تفسیریں واہ واہ بہت کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتا نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ عالم حیرت میں ہے عالم حیرت میں آ جائے شعور و حاضری خالی اصدراک اہل جذب کی ہے زندگی ہیں کبھی نمناک آنکھیں اور کبھی بردہ لبی انہوں نے سرکار اعظم بابو کی زیارت کیا انہوں نے منظر دیکھا ہیں کبھی نمناک آنکھیں اور کبھی خندہ لبی گاہے گاہے تشنگی گاہے گاہے تشنگی مرد میدان شیر دورہ مرد میدان شیر دورہ پیر اجمل کا کمال اجمل العلماء کا نورانی و عرفانی جمال درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بہت ہی مختصر وقت میں حضور اعظم بابو علیہ الرحمہ سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا تبرکہ کی حدیث سے پاک سماعت فرمائیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادى جبرائیل انی احب فلانا فیحبہ فاحبہ فیحبہ جبرائیل ثم ينادي في السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے کسی بندے کو محبوب بنایا اللہ جب اپنے کسی بندے کو محبوب بناتا ہے نادا جبرائیل تو جبریل کو بلایا اور آئے جبریل میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنایا
उससे मोहब्बत किया, वाहिद कहो ये जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो, वायुहिब्बुहु जिब्रील, तो उस बंदे से जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह वालों से मोहब्बत सिर्फ हम ही नहीं करते, वो मलाइका भी करते हैं। जिब्रील मोहब्बत करते हैं। तुम युनादी भी समा, फिर हजरत जिब्रील आसमान वालों को निदा देते हैं, ए आसमान वालों सुन लो, अल्लाह ने फलक को महबूब बना लिया, फायुहिब्बु, तो तुम लोग भी उससे मोहब्बत करो, फायुहिब्बुहु अहलुस समा, तो आसमान वाले भी उस बंदे को महबूब बना लेते हैं। अल्लाह का वो महबूब बंदा वो किचौछा में है, चल रहा है किचौछा में, आराम कर रहा है किचौछा में, लेकिन जो है आसमान वाले उसे महबूब बना रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं। सिर्फ आप जो है मोहब्बत करके नहीं आ रहे हो, बल्कि आसमान वाले भी उससे और उसका आलम जो होता है सुम्मा आप जरा अपने मोबाइल में चेक करिए ना, लाइव चल रहा है। ये जमीन में कर ली जाती है, वो रहता किचौछा में है, लेकिन चर्चा उसका हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हो रहा है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में हो रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में हो रहा है। मैंने जब इस हदीस करीमा के तहत हुजूर सैयदी आज़म बाबू अलैहिर्रहमा की जात को देखा, तो मैंने ये देखा, आप तो तशरीफ फरमा है किचौछा में, आप तो किचौछा में आप तशरीफ फरमा है, जाहिर हो रहे हैं किचौछा में, लेकिन सरकार आजम बाबू का तस्करा वो दुरुगजोत वाले भी कर रहे हैं, बक्सर वाले भी कर रहे हैं, पैसरपुर वाले भी कर रहे हैं, नेपाल वाले भी कर रहे हैं, नौतनवा वाले कर रहे हैं, पूना वाले कर रहे हैं, बिंगलौर वाले कर रहे हैं, गुजरात वाले कर रहे हैं। ये उनके महबूबियत की दलील है कहीं, लेकिन उनकी कबूलियत पूरे जमीन में कर दी जा रही है, इसलिए पूरे जमीन में उनका चर्चा किया जा रहा है। अल्लाह का महबूब बंदा है, वली है, वलियों का सरदार है, ये सैयदी सरकार आज़म बाबू हज़रात सैयदी आज़म बाबू अलैहिर्रहमा तो मालूम है मुक़द्दस खानवादे से ताल्लुक़ है। हज़रत ने फरमाया मेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है तेरा सब कराना नूर। आप हाल ये है चल रहे हैं, देखने वाला कुछ और देख रहा है, लेकिन इनकी निगाह क्या देख रही है, रहते कहीं पे हैं। ये पहले जज्ब मजज़ूब की ये जमात मजज़ूब ये जज्ब के आलम में है, लेकिन करते कुछ हैं, और इनका क्या हाल होता है ये देखते कहाँ पे हैं, कर रहे हैं कहीं पे, कुछ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मरीज को ठीक करते हुए देखा। आप मुंबई तशरीफ ले गए, हुजूर सैयदी आज़म बाबू अलैहिर्रहमा तशरीफ आओ जो मुंबई हुई, आप वहाँ पे हैं। एक मुरीदों में से एक की तबीयत बहुत खराब हुई, हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, लोग परेशान हैं, ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक था। तो सैयदी सरकार आज़म बाबू अलैहिर्रहमा की बारगाह में आए कि हुजूर दुआ फरमा दें, डॉक्टरों का कहना है ऑपरेशन बहुत नाजुक है, हम ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ फरमा दें। कदमों पे गिर रहे हैं, रो रहे हैं, सरकार आज़म बाबू अलैहिर्रहमा देख रहे हैं। जब वो लोग गिरियाबाज़ी शुरू कर दिए, इस मंजर को देख करके आपने जो है एक परिंदे को मंगवाया जिसे बटेर कहा जाता है, लोग बटेर ला रहे हैं, डॉक्टर ने तारीख मुतय्यन कर दी, फला दिन इस मरीज का ऑपरेशन होगा। अब कुछ ऑपरेशन की तारीख के दिन उनके घर वाले भी सैयदी सरकार आज़म बाबू अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था ये अगरचे ज़ाहिर डॉक्टर हैं, लेकिन रूहानी शफाखाना कहूँ और है, रूहानी डॉक्टर हमारा कोई और है। वो सरकार आज़म बाबू के हाथ में जो है वो अपना जो है रो रहे हैं, कदमों पे गिर रहे हैं कि हुजूर दुआ फरमा दें, और आपने उस परिंदे को मंगाया।
परिंदे को मंगाने के बाद आपने उस परिंदे के एक उज़्व को काटा, आप उसका उज़्व काटने के बाद जिस तरीके से डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपने उस परिंदे के उज़्व को काटने के बाद ऑपरेशन किया। ज़ाहिरी निगाहें देख रही है कि ये मस्ताना, ये दीवाना, ये अहले जल्द, ये तो जाहिर में एक परिंदे को काट रहे हैं, एक परिंदे का ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो उस मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे जो डॉक्टर अपने यहाँ रखे थे। और उसी दरमियान जब ये ऑपरेशन से फारिग हुए, उस उज़्व के काटने से फारिग हुए, तो लोग खबर दे रहे हैं कि ऑपरेशन हो गया, मरीज जो है सही व सालिम है, मरीज ठीक हालत में है। और इस तरीके से जब ये बात समझ में आ गई, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये अहले जज्ब हैं, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम ज़िंदा, फैज़ाने हुज़ूर मजज़ूब कामिल, नारे तकबीर। हाथ ये होता है, आप घर से चले, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चौसा मुकद्दसा जा रहे हैं, कि चौसा शरीफ जा रहे हैं। आपसे कहने वाले ने कहा, बहकाने वाले ने बहकाया कि हुजूर सुल्तान मखदूम की बारगाह में जा रहे हैं, उनकी कब्र पे जा रहे हैं। आप उनसे जवाब दे दो कि अब वो तो बाज़ाहिर है नहीं, फिर आपके जाने की जरूरत क्या है? सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं, उनके कब्र पे जा रहे हो, फायदा क्या होगा? तो आप उनसे कह देना कि हुजूर जो है मखदूम, सुल्तान मखदूम अलैहिर्रहमान ने हमें ये फरमाया है, हर की बरसरे मरतबे मन बैखलास फहद आमद पे आया, हर किस बेमुराद न फहद करदा, जो शख्स भी इखलास के साथ मेरी कब्र पे आएगा तो कभी भी बेमुराद यहाँ से जाने वाला नहीं है। जब मेरे सुल्तान मखदूम का हाल ये है तो नबियों के नबी आगरा के लाल का हाल क्या होगा, उनकी शान क्या होगी। जो नबियों के नबी हैं, जब मखदूम के यहाँ हाजिर होने वाला वो बेनियाज नहीं जाएगा, तो नबियों के नबी की बारगाह में जाने वाला वो कैसे बेमुराद हो सकता है? आका क्यों नहीं उसे नवाजेंगे? वही का जो कर्म है शाहे बढ़ा तेरा यही सुनता ही नहीं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात चलिए मिशकात शरीफ देखिए, बाबो ज़ियारत कुबूर के हाशिए पे साहिब मिशकात लिखते हैं, क़ाल इमाम शाफ़ई क़ब्रो मुरसल काज़ी तिरयाकुन मुजर्रबुन ले इजाबत दुआ। मैंने जब इस हदीस पाक को देखा कि हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र ये लोगों के दुआ की कबूलियत के लिए तिरयाक मुजर्रब है, तो मैं उनसे कहूँगा, आलिम ख्याल में पूछने लगा, अब क्या करोगे? सुल्तान मखदूम के यहाँ जाने से रोकने वालों, सुल्तानुल हिंद की बारगाह में जाने से रोकने वालों, हम पे बहस करने वालों, इमाम शाफ़ई पे क्या कहोगे? जब इमाम शाफ़ई ने फरमाया मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कब्र और इतना ही कहा ही नहीं, अमल करके दिखाया, अमल करके दिखाया है। हज़रत इमाम शाफ़ई इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पे आपकी बारगाह में आप हाजिर होते, बातें हैं कि जब मुझे कोई ज़रूरत पेश आई, ये तो इलाका में नहीं, मैं इमाम आज़म के कब्र के पास आता और आने के बाद दुआ करता, तो आपने फरमाया फतुक़ज़ा शरीफ शरिया, तो मेरी दुआ को जल्द कबूल कर दी जाती, मेरी दुआ वो जल्द कबूल हो जाती थी। पता ये चला इमाम शाफ़ई का कौल कि कब्र मूसा काज़िम ये दुआ की कबूलियत के लिए तिरिया और खुद इमाम आज़म की कब्र पे हाजिरी दे रहे हैं, तो पता ये चला अगर हम किसी वली के यहाँ जा रहे हैं तो ये इमाम शाफ़ई के कौल के मुताबिक जा रहे हैं, उनके अमल के मुताबिक जा रहे हैं। और जाने के लिए ये अकीदा तो हमको सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दे दिया है, सहाबा किराम की जमात ने दिया है। पता ये चला हज़रत इमाम शाफ़ई
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی امام ہیں، اور آپ جو ہے قنوت کے جو ہے امام ہیں، آپ تکبیر کہتے تھے، رفع یدین کہتے تھے، لیکن جب آپ وہاں پہ نماز پڑھتے تھے تو وہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور جب آپ کا مسلک یہی ہے، آپ امام ہیں اور نماز فجر میں قنوت پڑھ رہے ہیں، رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہی فرمایا تھا تعجبا مع صاحب ھذا القبر، اس صاحب ھذا القبر والے کا ادب کرتے ہوئے پتہ یہ چلا جب یہ وقت کے امام شافعی امام اعظم قبر میں ہیں اور ان کا ادب کر کے وہ جو ہے رفع یدین نہیں وہاں پہ کر رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا رہے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ والے اگرچہ قبروں میں ہیں لیکن جیسے ظاہری زندگی میں دیکھ رہے تھے ویسے آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ جو ہے ایک دو عبارت دیکھو گے تو وہ عبارت آپ کو نظر آئے گی جس کو جو ہے جس عبارت کو جو ہے صاحب علم اور صاحب تحقیق نے فرمایا کہ یہ عبارت اس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کوئی نہیں رہا۔ شیخ محمد کی لمحات میں فرماتے ہیں، اشرف اللمحات میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے